دیکھیے نا، وجہ اللہ ہو جانا مذاق نہیں ہے. ماہرین نفسیات نے انسان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. دیر از مین ود ان، دیر از مین ود آؤٹ. ایک انسان کا انسان اندرونی ہے، ایک انسان کا انسان بیرونی ہوتا ہے. بیرونی انسان وہ ہے جو آپ کو نظر آتا ہے، اور جتنی تمنائیں، خواہشات، ولولے، تمنائیں اندر دل میں چھپی ہوئی ہیں، وہ انسان کا انسان اندرونی. اور انسان اندرونی انسان بیرونی کے جھرونکوں سے جھانکتا ہے. اندر چھپی ہوئی تمنائیں اور خواہشات چہرے اور آنکھوں سے نمایاں ہو جاتی ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ اندر چھپی ہوئی خباثت اور نفاست آنکھوں کے جھرونکوں سے جھانکتی ہے. تو جب اندر کی شاید جھرونکوں سے آنکھوں کے جھانکتی ہے تو کسی کا عین اللہ ہو جانا مذاق نہیں ہے. جب چہرہ بتاتا ہے کہ اندر کیا چھپا ہوا ہے تو وجہ اللہ ہو جانا بھی مذاق نہیں ہے. چونکہ چہرہ کہلاتا ہے دل کا پرائیویٹ سیکٹری. پہلا واسطہ افسر سے تو نہیں پڑتا، سیکٹری صاحب سے پڑتا ہے. سیکٹری صاحب کا چہرہ اترا ہوا ہے تو آپ سمجھ لیتے ہیں کہ صاحب سے کوئی جھڑپ ہو گئی ہے. چہرہ حشاش بشاش ہے تو سمجھتے ہیں صاحب کا موڈ بھی ٹھیک ہے، جو اندر پردے میں چھپا ہوا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. تو یہ جو چہرہ ہے یہ دل کا پرائیویٹ سیکٹری ہے. یا اللہ تو تو کائنات کے دل کی طرح چھپا ہوا ہے. نمازیں سب نے پڑھی، روزے سب نے رکھے، حج سب نے کیے، زکاتیں سب نے دی. ہمیں کیسے پتا چلے تو کس سے راضی ہوا اور کس سے ناراض؟ اس نے کہا میں نے اپنا ایک چہرہ تم میں رکھ دیا ہے، اسے وجہ اللہ کہتے ہیں. اگر علی راضی ہے تو میں راضی، وہ ناراض ہے تو میں ناراض. اسی لیے توحید کا جو تعارف اللہ کا ان ہستیوں نے کرایا، اللہ کی حقیقی پہچان باب العلم سے زیادہ کوئی نہ کرا سکا. جب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ قبلہ اللہ احد ہے یا واحد، توجہ ہے یا نہیں؟ فرمایا احد بھی ہے واحد بھی ہے. واحد اور احد ان کے لیے ابھی ہماری زبان میں کوئی لفظ بنا ہی نہیں جو اس کا ترجمہ کر سکو. احد کے کیا معنی ہے؟ ایک، اور واحد کے ایک. اگر دونوں کے معنی ایک ہیں تو لفظ دو کیوں ہیں؟ تعدد الفاظ تعدد معنی کی دلیل بنتا ہے. معنی اگر متعدد ہوتے ہیں تو الفاظ بھی متعدد لائے جاتے ہیں. کوئی وضاحت نہ کر سکا سوائے خطیب منبر سلونی باب مدینۃ العلم کی. جب مولا سے پوچھا گیا کہ احد اور واحد، فرمایا جو دو آدھوں میں تقسیم ہو جائے وہ واحد ہے، اور ناقابل تقسیم اکائی کو احد کہتے ہیں. احد بلا عدد، بغیر کسی عدد کے، بغیر کسی تقسیم کے جو اکائی ہو اسے کہتے ہیں احد. جو دو میں تقسیم ہو جائے وہ واحد. توجہ ہے یا نہیں؟
ہو سکتا ہے آپ سوچیں کہ اللہ بھی واحد ہے تو وہ دو میں کیسے تقسیم ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس کی صفات عین ذات ہے، ذات عین صفات ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ذات و صفات کا مالک وہ اللہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں علت اور معلول کے ذریعے، جس طرح دھواں اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ سمجھ لیتے ہیں کہیں آگ ہے، علت کو دیکھا، معلول کو سمجھا۔ تو ساری کائنات نے اللہ کو سمجھا زمین کو دیکھ کر، آسمان کو دیکھ کر، سیاروں ستاروں کو دیکھ کر، لیکن وہ ہستیاں جو اس وقت پیدا ہوئیں جب نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ عرش تھا نہ فرش، نہ لوح تھا نہ قلم، حرکت و سکون ابھی کسی ساکن و متحرک کے انتظار میں دم بخود تھے، اجسام عناصر کی ترکیب مزاجی کے منتظر تھے، ارواح امر کن کی محتاج تھیں، کائنات کا ذرہ ذرہ لباس عدم پہنے ہوئے نیستی سے ہمکنار تھا، صاحبان فلک بے اعتنائی کا شکار تھا، اس لیے آفتاب کی نورانی کلس اس پر لگائی نہ گئی تھی، زمین کا زمردی فرش بے اعتنائی سے دوچار تھا، اس لیے مخملی سبزہ اس پر نمودار نہ ہوا تھا، نہ گل تھا نہ بوٹا تھا، سارا جہاں سونا تھا، نہ سورج تھا نہ چمک تھی، نہ چاند تھا نہ دمک تھی، نہ ستارے تھے نہ جھلک تھی، نہ ڈالیاں تھی نہ لچک تھی، نہ بلبل تھا نہ چہک تھی، نہ کلی تھی نہ مہک تھی، نہ غنچے تھے نہ چٹک تھی، نہ کسی منافق کے دل میں خار تھا نہ کھٹک تھی۔ کائنات میں سناٹا چھایا ہوا تھا، تو جب کچھ تھا ہی نہیں تو کس علت کے ذریعے انہوں نے اس کو پہچانا؟ توجہ چاہتا ہوں۔ اسی لیے جناب امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، الذی دل علی ذاتہ بذاتہ، میرا خدا وہ ہے جس کو میں نے کسی علت سے نہیں پہچانا، بلکہ اس کی ذات اپنی ذات کی دلیل بن گئی میرے لیے۔